میں آغا حسن سید پائن پریزیڈنٹ جرمنی سے اور جمال ٹاکر صاحب فرانس سے. جس وقت رات کے 12 بجے ہیں اور جو پاکستان سے خبریں ہیں اس کے مطابق جو MQM کے حوالے سے آئی ہیں خبریں سب کو پتہ ہے، مگر ہمیں بہت ساری چیزیں اس بارے میں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ MQM اگر دہشت گرد تنظیم ہے تو یہ ہمیشہ سے تھی، اور اس کی کارروائیاں سب کو معلوم تھی. جتنی حکومتیں گزری ہیں وہ سب کی سب حکومتیں اس چیز سے آگاہ تھیں. ان حکومتوں میں سے بے شمار نے، مشرف، زرداری، چودھری، دیگر، وہ سب نے اپنی حکومتیں بنانے کے لیے MQM کو کھلی چھوٹ دیے رکھی. ان کو ساتھ ملا کے حکومتیں بنائیں، اسمبلیوں میں ان کو ساتھ ملا کے حکومتیں بنائیں، کراچی میں ان کی حکومتیں بننے دیں، اور ان کو پنجاب میں قدم جمانے کے مواقع دیے گئے. وہ الگ بات ہے وہ کامیاب ہوئے یا نہیں، لیکن ان کے لیے کھلی چھوٹ تھی جب تک کہ ان حکومتوں کو ان کی MQM کی ضرورت تھی. اس وقت ان کو نظر نہیں آیا کہ یہ دہشت گردی کر رہی ہے یا ہندوستان نواز ہے یا واٹ ایور. یہ لوگ زرداری، مشرف، چودھری پرویز، دیگر لوگ الطاف سے اس کے گھر میں لندن میں ملتے رہے، گلے بغلگیر ہوتے رہے، گلے ملتے رہے، اس کی پکائی ہوئی حلیمیں کھاتے رہے اور اس کی سپورٹ سے اپنی حکومتیں یہاں چلاتے رہے. اس وقت کیا وہ دہشت گرد تنظیم نہیں تھی؟ اور اگر تھی تو یہ لوگ جو اس سے جا کر ملے، جو خود کو پاکستان کا رہنما کہتے ہیں، مختلف پارٹیوں کے صدور ہیں، اور جن کے ذمہ پاکستان کی ذمہ داری آتی تھی بڑے عہدے سنبھالنے کے اوپر، وہ لوگ اس سے ملتے رہے. آج MQM کو ختم کرنے کے لیے یا اس کا کلا خما کرنے کے لیے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس میں صرف الطاف کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے، ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، ان رہنماؤں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، ان حکمرانوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے اپنی حکومتیں چلانے کے لیے اور قائم کرنے کے لیے MQM کی مدد لی اور ان کو قومی دھارے کی سیاست میں شامل کیا اور اسمبلیوں میں پہنچایا اور اسمبلیوں میں ان کی گرفت مضبوط کی. یہ بھی ایک ان کا جرم تھا، چاہے وہ زرداری ہو چاہے کوئی اور ہو یا مشرف ہو. مشرف نے تو ابھی پچھلے دنوں تک بہت بیان دیے ہیں MQM کے حق میں. تو مقصد کہنے کا صرف اتنا ہے کہ اگر آپ نے الطاف حسین اس کی پارٹی کو ختم کرنا ہے تو اس کے جو پشت پناہ تھے، جن کی وجہ سے MQM پنپی، جن کی وجہ سے MQM نے فروغ پایا اور قدم جمائے، ان کو بھی پکڑا جانا چاہیے. مگر کیونکہ پاکستان میں جنگل لا ہے، کسی ایک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، باقیوں کو بھول جاتے ہیں. اب MQM کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اس کی جگہ پاک سرزمین کو کھڑا کیا گیا ہے مصطفیٰ کمال کی قیادت میں، اور دوسرا کوئی اور ہے، اس کا نام مجھے نہیں آتا. بہرحال، اور جتنے بھی ہے جو اب ہم تک خبریں آ رہی ہیں، MQM کے بہت سارے جو کارکن ہیں وہ پاک سرزمین میں جا رہے ہیں، رہنماؤں میں جا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلا سوال، MQM کی دہشت گردی کے تمام دور میں اس کے ساتھی رہنے والے، الطاف کے ساتھی رہنے والے، اس کے جرائم کے شریک کار، اس کے جرائم کے پشت پناہ، اس کے جو ہے کیا کہتے ہیں، جو اس کے وہ ہیں جو پاکستان میں اس کو وہ کرتے تھے، یعنی اس کے ہاتھ جو تھے وہاں پہ، جیسے مصطفیٰ کمال، ستار، یہ سب لوگ ہیں، حیدرآباد، یہ سب لوگ اس کے ہاتھ تھے، اس کے ساتھی تھے پاکستان میں. تو وہی ساری کاروائیاں کرتے تھے، وہی پارٹی چلاتے تھے. الطاف تو باہر تھا، ٹھیک ہے.
اب مصطفیٰ کمال 100 چوہے کھا کے حج کرنے کو پہنچ گیا ہے پاک سرزمین بنا کر. کیا اس کے وہ جرائم جو اس نے کیے اور اس کے ساتھی اور جو ورکرز جو انہوں نے کیے الطاف حسین کے ساتھ مل کے اس تمام دور میں، وہ کیا معاف کر دیے گئے ہیں؟ اگر معاف کر دیے گئے ہیں تو کس نے معاف کیے ہیں؟ کس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ اس کے تمام جرائم زدہ دور جو ہیں اس کو معاف کر دیا گیا ہے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ جو عادی ہیں دہشت گردی کے، جو عادی ہیں تباہی مچانے کے، وہ ایم کیو ایم کے کارکن اور اس کے رہنما جو ہیں وہ پاک سرزمین میں شامل ہو رہے ہیں، تو کیا وہ اپنی سرش سے باز آئیں گے؟ کیا آنے والی کل میں پاک سرزمین کی شکل میں کراچی کو ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم کے حوالے کر دیا جائے گا؟ کیا یہ پاسبل نہیں ہے؟ کیا یہ کل ہونے نہیں جا رہا؟ وہ اپنی سرشت کیسے بدلیں گے؟ وہ تو وہی کریں گے جو انہوں نے ایم کیو ایم سے سیکھا ہے. تو آپ کیسے بہتری کی امید کر سکتے ہیں؟ ہمارا سوال یہ ہے، ایم کیو ایم کو اگر آپ ختم کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے، مگر ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو جب یہ کام کرنے ہیں، اس نے تباہی مچائی، اس نے بہت، ہمارے علم میں اتنا نہیں ہوگا جتنا ایجنسیوں کو پتا ہوگا کہ ہم کہنے کیا کیا گناہ اس کے سر کے اوپر. تو کیا چودھریوں نے کام کیے؟ چودھریوں نے جو اپنے ادوار گزارے ہیں، کیا اس نے کام کیے؟ اس کا ریکارڈ اتنا زیادہ خراب ہے، وہ ایم کیو ایم کے پیرلل ہی ہے، سمجھ لیں اس کے برابر ہی اس کے گناہ بھی ہیں. قتل و غارت گری، بدماشی کلچر چودھریوں کا دین ہے پنجاب میں، اور سیکنڈلی شہباز اور نواز کا دین ہے، نون لیگ کا دین ہے پنجاب میں. ان پر کیوں ہاتھ نہیں ڈالا گیا؟ چودھریوں کو کیوں بخشا گیا ہے؟ مشرف کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا ہے، یہ زرداریوں کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، کتنے ظلم نہیں ہوتے رہے ہیں. مگر جو بیسک بات ہے، بے شمار پارٹیز ایسی ہیں، صوبہ صدر میں چل جائیں وہاں پہ ایک انت مچا ہوا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک پارٹی کو آپ ختم کر رہے ہیں، باقی پارٹیاں دودھ کی دھلی ہیں کیا؟ ان کے جرائم نظر نہیں آ رہے ہیں؟ اگر فوج اس میں ملوث ہو رہی ہے براہ راست، رینجرز کی شکل میں بھی اور ویسے بھی، تو کیا اس کا فرض نہیں بنتا ہے کہ وہ سب کے ساتھ انصاف کرے؟ یہ فوج کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ میڈیا پہ جو حملے ہوئے ہیں، سنا ہے بہت چیخ و پکار ہو رہی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ میں یہ دیکھتا تھا اے آر وائی پہ، سما پہ، جیو پہ الطاف بھائی کے نعرے لگتے تھے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جب تک الطاف پیسے دیتا رہا یہ اس کا ساتھ دیتے رہے؟ ہم حیران ہوتے تھے کہ الطاف کا اتنا ذکر ہوتا تھا، حتیٰ کہ اس کے اینکر پرسن، اس کے کام پیئرز، اس کے خبر نامے والے ان چینلوں کے، اس کے الطاف کے اور ٹائی کے قائد اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو القابات دیا کرتے تھے، اور دیگر پروگراموں میں بھی. اور ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا چینلز کر رہے ہیں. اے آر وائی اس پہ ٹاپ پہ تھا اور دیگر بھی تھے. آج کیا وجہ ہے کہ اے آر وائی اور دیگر چینلز، کیا ان کو کہیں اور سے پیسہ ملنا شروع ہوا ہے جو الطاف کے خلاف ہوئے ہیں؟ جو ریالٹی ہے وہ بات کرو. تم لوگ دودھ کے دھلے نہیں ہیں، یہ پاکستان کے میڈیا والے. یہ پاکستان کا میڈیا دودھ کا دھلا نہیں ہے، یہ ایک سچی بات ہے. میں میڈیا سے بھی تعلق رکھتا ہوں، میں فردن ہر شخص کا کریکٹر جانتا ہوں. یہ ٹی وی کے اوپر آ کے ابھی بول رہے ہیں، بڑے بڑے بانگیں لگا رہے ہیں، یہ میڈیا سے متعلق اینکر پرسن ایک ایک کو میں جانتا ہوں، ان کے کریکٹرز کیا ہیں. پاکستان کا میڈیا دنیا کا بدترین میڈیا ہے، بیکاؤ رنڈی میڈیا ہے. یہ باتیں کرتے ہیں آزاد صحافت کی، یہ باتیں کرتے ہیں، یہ کس منہ سے کرتے ہیں؟ بہرحال مقصد ہمارا کہنے کا یہ تھا کہ جو کچھ ہوا کراچی میں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہمارا صرف اتنا کہنا ہے پاکستان ملٹری سے
رینجرز سے اچھا ہے، ان کا کام اچھا ہے، وہ اس نیک نیتی سے کر رہے ہوں گے، مگر ان کو دیگر پر ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ میرا سوال پھر وہاں پر آ کے رکتا ہے جو میں اکثر بولتا ہوں، زرداری کو جنرل راحیل نے جانے کیسے دیا؟ جنرل راحیل کے پاس کیا اس کی کوئی ایکسپلینیشن ہے؟ اس نے زرداری کو ملک سے نکلنے کیسے دیا جبکہ کرپشن کے خلاف جنرل راحیل نے نعرہ بلند کر دیا تھا؟ زرداری نکلا کیسے؟ یہ جنرل راحیل شریف کے ماتھے پر ہمیشہ سوال ثبت رہے گا۔ اس نے ایک دنیا کے بدترین اور بدعنوان ترین آدمی کو جانے کیسے دیا؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی دیگر صوبائی اور مرکزی لیڈرشپ بد کردار بدعنوان کھلے عام کیسے دنا رہی ہے؟ اس کے لگائے ہوئے پرائم منسٹر پرویز اشرف جیسے لوگ جو بجلی کے سیکٹرز میں کھربوں روپے کھا گئے اور پراپرٹیاں بنائی لندن میں، ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ نواز شریف پاناما لیک کے بعد بھی بے غیرتی سے کھڑے ہو کر کیسے تقریر کر کے کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کل کو بہت بڑا اور بہت عظیم ملک بننے والا ہے؟ بے غیرتی اور ڈھٹائی کی حد ہے۔ نواز شریف کس طرح اس سیٹ پر بیٹھا ہے؟ فوج کیا اندھی ہے یا ملوث ہے؟ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے اس کو صرف آپ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگانے والوں کو آپ کنڈیم کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان کو اصل میں مردہ کرنے والے، اکنامکلی معاشی طور پہ مردہ کرنے والے سیاسی حکمران اور سیاستدان اور پارٹیوں کے سربراہان پر کسی نے ہاتھ ڈالا ہے؟ ڈرامے بازی بند کرو، پاکستان کو اصل مردہ کرنے والوں پر ہاتھ ڈالو۔ یہ میں جنرل راحیل شریف کو اور فوج کو بولتا ہوں۔ الطاف حسین نے تو پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا ہے، مگر جنہوں نے اس کو اصل میں مردہ بھی کیا ہے، اس کی نسیں کھینچ کے اس کی معاشی مالی نسوں میں سے قطرہ قطرہ نچوڑ کر وہ لوگ دندنا رہے ہیں پاکستان میں۔ آغا حسن سید اور جمال ڈاکو کا یہ سوال ہے پاکستان کے سو کالڈ جو کیا کہتے ہیں اس کو امپارشل میڈیا سے اور پاکستان کی ملٹری سے اور پاکستان کی ایجنسی سے کہ جنہوں نے پاکستان کو مالی طور پر نقصان پہنچایا ہے، ہر طرح سے کھوکھلا کیا ہے، اس کو مردہ کر دیا ہے، ان کی پکڑ کیوں نہیں؟ کون سے احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں جب احتساب ہے ہی نہیں؟ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ وہ احتساب لائے گی، وہ احتساب کرے گی، اور وہی احتساب اصل احتساب ہوگا جس کو زمانہ دیکھے گا، اور پاکستان ملٹری کو اس کو قبول کرنا پڑے گا، اس احتساب کا حصہ بننا پڑے گا۔ یہ بات یاد رکھی جائے۔ میں آغا حسن سید جرمنی سے اور جمال ڈاکو صاحب فرانس سے، پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ قائم، انقلاب زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔